عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، ناظرین سے بات چیت کرتے ہیں۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی کرم فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود بھی ہیں اور آپ سے کچھ گفتگو بھی کریں گے، سیکھنا بھی ہے۔ اور یہ ہے کہ پہلے کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ سر موروں کا درد ہے، موروں کا درد ہے، ان میں کھلا پڑا ہوا ہے۔ مہروں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ کیا جائے؟ جی آپ ارشاد فرمائیے گا۔ زاہد بھائی، مہروں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اس کا ہے کوئی وظیفہ؟ جی جو ایسے مریض ہیں جن کے موروں میں تکلیف رہتی ہے، اسی طریقے سے ہاتھوں میں یعنی کہ جوڑوں کی طرف درد رہتے ہیں، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا غنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا غنیو یا غنیو یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کریں، اور بالخصوص اس کے لیے ایک ڈوری ہوتی ہے، کمر پہ باندھنے کے لیے ایک ڈوری دی جاتی ہے، اس کو یہ بنوائیں گے اور مزید وہاں سے بھی تعویذات وغیرہ کا یہ سلسلہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ان کی موروں کا درد وغیرہ جاتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کب تک پڑھا جائے گا یہ وظیفہ؟ یا غنیو یہ چلتے پھرتے، یہ عموماً جب تک یہ تکلیف ہے ان کے، تو یہ جب تک یہ اس کو جاری رکھے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے والد انہیں جگر کا کینسر ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھیں۔ والد صاحب کو بھی تسلی دیجیے گا، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اور شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ بعض اوقات اس طرح کی امراض سن کر ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیے گا، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ وظیفہ انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے۔ جگر کا کینسر ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے وظیفہ آپ؟ ایسے جو اسلامی بھائی ہے جن کو کینسر کا مرض لاحق ہے، انہیں چاہیے کہ درود پاک، درود ابراہیم 14 مرتبہ یہ پڑھیں اول آخر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ سورہ یوسف 1 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، اور یہ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم یہ کینسر کا جو یہ مرض بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پلیٹوں کا کورس ہوتا ہے روحانی علاج کے بستوں سے ہمارا، بالخصوص اس کو بھی یہ جاری کروائیں، اور مریض کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تو یہ خود چلے جائیں اور جا کے ان کے نمائندگی بن کے اور وہاں سے یہ پورے ترتیب کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے یہ بیماری ان کی دور۔ پلیٹیں لے کر جانا پڑیں گی یا وہیں سے مل جائیں گی روحانی علاج کے بستے؟ یہ پلیٹیں لے کر چلے جائیں، پرچیز کر جائیں۔ تو یہ کتنی پلیٹیں لے جائیں گے؟ یہ کہوں گے 10 پلیٹیں بھی لے جائیں گے تو یہ اسی سے کنٹینیو ہوتا رہے گا، اور یہ دوبارہ اسی سے۔ یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا مریض کے لیے جگر کے کینسر کے حوالے، اب مریض کی تو میں سمجھتا ہوں کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ تو نہیں پڑھ پائیں گے مریض، ان کے گھر کے کوئی اور دوسرے فرد یہ کر سکتے ہو، تو جن کے تلفظ صحیح ہو، ادائیگی صحیح ہو، تو وہ یہ پڑھ کر ان کو روزانہ دم کر کے یہ پانی پلاتے رہیں، اور یہ پانی ایک دفعہ میں دم کر لیا تو پورے دن یہ چل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کراچی سے ناصر بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جب نئے گھر میں شفٹ ہوں تو ایسا کیا عمل کریں کہ گھر میں برکت بھی ہو اور لوگوں کی نظر بد سے بھی بچا جائے؟ برائے کرم میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کئی ہوتے ہیں دکان بھی کھول رہے ہوتے ہیں، اوپننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف انداز لوگ اختیار کرتے ہیں نا، گھر کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایسا کیا عمل کریں کہ گھر میں برکت بھی رہے، اتفاق بھی رہے، اور اچھا بعضوں کا ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ نظریں نہ لگ جائیں، کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟
انشاءاللہ الرحمن وہ امیر اہل سنت سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے اپنے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ نئے گھر میں جب داخل ہوں تو قرآن شریف اس میں رکھا جائے، وہ یہ رکھنا اچھی بات ہے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو نیو گھر کی اوپننگ ہوتی ہے اور قرآن پاک سے ہی داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ صحیح، اللہ کی کتاب جس گھر میں رہے گی انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، اور اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی تو شیاطین نکل جائیں گے اسے۔ اور وہ آیت میں بیان کر دوں جس کے پڑھنے سے حدیث پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، پھر فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین جنات جو ہیں اور یہ نکل جائیں گے اس کی تلاوت سے۔ اور اگر اس کو یعنی سارے مکان میں کسی اونچی جگہ آیت الکرسی، دیکھیں آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اس کا کتبہ یعنی لکھوا کر اس کو آویزہ کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، اور مکان میں کبھی چور داخل نہیں ہوگا، یعنی چوری نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، اتنی ساری برکتیں ہیں آیت الکرسی پڑھنے کی۔ تو گھر میں آیت الکرسی پڑھیں آپ، اور بہتر ہے کہ میلاد کریں آپ اپنے گھر میں، ماشاءاللہ، اور یہ بھی بہتر ہے کہ جو ہے اس میں دعوت کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، مسلمانوں کو بلانا اور ان کو جو ہے جمع کر کے کھلا دینا، میلاد کر کے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی تھا مدنی چینل پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملے تھے کہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے جب نئے گھر کا افتتاح فرمایا تھا تو سید صاحبان کو مدعو کیا تھا، بلایا تھا، آپ کی بھی زیارت ہوئی تھی اس میں، تو اس وقت کیا انداز تھا امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا تاکہ سیکھنے کو ملے بزرگوں کی سیرت سے ہمیں؟ دیکھیں پہلے تو نسبت کا جو ادب ہے نا وہ امیر اہل سنت سے ہم نے بہت سیکھا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں لوگ جب افتتاح کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا تو وہ دنیاوی طور پر جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں ان سے وہ افتتاح کراتے ہیں، ہاں، وہ مختلف شخصیات کو بلاتے شخصیات کو لے کر آتے ہیں، مگر امیر اہل سنت کا ذہن ہی دیکھا کہ جو ہے جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اپنا گھر کا افتتاح ہو، مسجد کا افتتاح ہو، یہ جس فیضان مدینہ میں ہم موجود ہیں اس وقت، اچھا، اس کا افتتاح بھی 12 سید زادوں سے امیر اہل سنت نے کروایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے سادات کی۔ جی جی، تو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اگر کبھی گھر کا افتتاح کرنا اور سید صاحب موجود ہوں تو ان کو بلا لیا جائے کہ وہ جس دسترخوان پر بیٹھیں گے انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو یوں ایک تو ان کی نسبت کا احترام جو ہے سامنے آیا کہ جب یہ ہمارے گھر میں نئے گھر میں ہم شفٹ ہوں تو سادات کو ہم دعوت دیں، علماء کو ہم دعوت دیں۔ اس میں علماء بھی موجود تھے، ماشاءاللہ، سادات بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو امیر اہل سنت نے ہم دونوں کو مدعو کیا، پھر مدنی پھول بھی عطا فرمائے کہ یہ عارضی گھر ہے دنیا جو ہے نا، جی، تو وہ وہاں جو ہے بزرگان دین کے واقعات بھی بیان کیے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھ کر رو پڑے ایک بزرگ جو ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ واقعات اور وہ معاملات سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ عارضی گھر، اس کا نام بھی ایسے رکھتے ہیں آپ، اچھا، کیا بیت الفنا نام رکھ دیا اس کو کسی مکان کا، کہ یہ جتنے بھی گھر ہیں دنیا کے اندر سب فنا ہونے والے ہیں۔ صحیح، اس میں ماشاء بھی آخرت کی سوچ ملتی ہے۔ تو جو ہے گھر میں آپ قرآن خوانی کروائیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اور جو سید صاحب کو مدعو کریں، علماء کو مدعو کریں، اسی سے اپنے گھر کی آپ کی اوپننگ ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور الحمدللہ خوب برکتیں رہیں گی۔ کئی چیزیں ماشاءاللہ سید صاحب نے ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا۔ گھر کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، گھر میں لٹکانے کے، دبانے کے مخصوص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان تعویذات کی تاثیر اور برکت یہ ہوتی ہے ناظرین، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی میلی نظر سے آپ محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ۔ چلیں کچھ میسیجز ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید کالز بھی ہم لیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ حافظ آباد پنجاب سے میسیج کیا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ ان کو چاہیے کہ باکثرت پہلے تو یہ وظیفہ اپنا گرد زباں بنا لے کہ درود پاک کی کثرت کریں، کہ بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور کثرت درود پاک کی برکت سے ان کو دیدار مدینہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں، اور اپنی ایک عادت میں شامل کر لیں ڈیلی روٹین میں، کہ کسی بھی وقت اپنا ایک خاص وقت مقرر کر لیا جائے اور 313 مرتبہ یہ درود پاک کا ایک عدد مکمل کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عصر تا مغرب کے درمیان یہ وظیفہ بھی اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو،
یہ پڑھتے رہیں اثر تا مغرب، اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مدینہ پاک کی حاضری کے لیے دعا بھی کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی طرف سے ان کے جلد ہی اسباب بن جائیں گے اور مدینہ شریف کی ان کی حاضری کی صحیح۔ اچھا یہ میں سے ایک اور یہ بھی آیا شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کہ جگر اور تلی اگر بڑھ جائے تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ اس کے لیے اگر اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر یہ پیٹ کی طرف بنوا لیں جس طرف یہ مرض ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس تلی یا جگر کے مرض کے ساتھ ساتھ دیگر جملہ امراض جو پیٹ کے ہوں گے انشاءاللہ الکریم ان تمام سے بھی ان کو شفا حاصل ہوئے گی۔ تو یہ پیٹ پر باندھنے کا ہے؟ جی جی۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب جیسے پیٹ پر باندھنے کا آپ نے فرمایا تو تعویذ تو ہم گلے میں پہن لیں جیسے، اور تعویذ پھر وہ پیٹ پر رہے، کیونکہ بعض اوقات اب جیسے کسی کے پیٹ پر نہیں بن سکتا ہو اور ٹھہرتا نہ ہو تو بعض اوقات نیچے کی طرف آ جاتا ہے، تو گلے میں پہن لیں، گلے میں تعویذ رہے اور تعویذ جو ہے نا وہ پیٹ کے اوپر رہے۔ جی جی، اگر یہ ڈوری اتنی بڑھا لیتے ہیں اور یہ پیٹ تک آ جاتا ہے تو بھی یہ صحیح رہے گا، اگر نہیں باندھ سکتے کہ پیٹ کی طرف باندھنے سے بار بار آزمائش ہوتی ہے، سلپ ہو رہا ہے، تو اس کو بھلے چاہیں تو گلے میں کر کے اس طریقے سے بنوا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، گھر میں تیار کر لیجئے گا۔ سورۃ الرحمن بھی آپ پڑھا کریں جگر کے امراض میں جو مبتلا ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن کی تلی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے تو سورۃ الرحمن پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ باقی دیکھیں جگر کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات کھانے پینے میں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اور حد سے زیادہ بعض اوقات کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، تو اب اس طرح کے امراض پھر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص آپ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب اس حوالے سے کہ جو جیسے مرغ مسلم، تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کے بازار کے کھانے وغیرہ ہو گئے، تلی ہوئی اشیاء ہو گئیں، تو اس کا کتنا اثر یہ جگر پر پڑتا ہے؟ دیکھیں فاسٹ فوڈ جو ہے اس میں بڑا کردار، اور خصوصاً مرغن غذائیں جس طرح آپ نے کہا ہے اس میں، اور بہت زیادہ تیز مرچوں والا کھانا، یہ سب جو ہیں وہ جگر کو نقصان دے سکتا ہے، اور ویسے بھی صحت کے لیے بہت زیادہ مرچوں کا استعمال کرنا، مرغن غذائیں استعمال کرنا، یا بہت زیادہ دعوتوں میں، یہ جیسے یہ جو مہینے ہے نا اس وقت دسمبر کا جو مہینہ ہے اس میں کثرت سے دعوتیں ہوتی ہیں شادیوں کا، بہت ان مہینوں میں یہاں ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے شہر میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب جس کی بہت زیادہ دعوتیں ہو رہی ہیں تو اس نے روزانہ مرغن غذائیں کھانی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس پر اثر پڑے گا، جگر پر بھی پڑے گا، دل پر بھی پڑے گا۔ تو بڑے کا گوشت ہوا یا اس طرح کی چیزیں اور مرغن غذا، اس کی کثرت سے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں نا بچوں کے پاس، گھر والوں کے پاس، تو بعض اوقات گھر والوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، کبھی ہنسنے لگ جاتی ہیں، کبھی رونے لگ جاتی ہیں، کبھی اپنے جسم کو نوچنے لگ جاتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں تاکہ گھر والوں کی کچھ بہتری کی طرف آئے۔ جیسے کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے پہلے سلسلے کے سٹارٹ میں ہی فرمایا کہ اگر یہ روزانہ سورہ بقرہ کی اگر یہ تلاوت کروا لے گھر پہ تو یہ جو کیفیات بتا رہے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ کریم کافی ان کو فرق نظر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہ یہ ٹکڑا بنا کر اس کو یہ لٹکا دیتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی ان کے گھر میں کافی ان چیزوں سے راحت حاصل ہوگی اور گھر کے دوسرے افراد کا بھی اس میں دل لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگر اس چیز کو اگر یہ ترکیب بنا سکتے ہو کہ اگر گھر کے افراد تمام مل جائیں، اور ایک خصوصی طور پہ جیسے جنید بھائی ہمارے ایک اسلام بھائی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ایک ترکیب بنائی ہوئی ہے اپنے گھر کے درمیان کہ ہم روزانہ ایک درود پاک کی محفل رکھتے ہیں گھر میں، ماشاءاللہ۔ اور ان کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے کچھ تیل کھانا وغیرہ کھا لیا، اب یہ چائے کا وقفہ جیسا لیتے ہیں تو اسی درمیان جو ہے نا انہوں نے کچھ ایسے چیاں وغیرہ رکھ لیے ہیں یا پھر ایسے کوئی بٹن وغیرہ کچھ ایسے رکھ لیے ہیں کہ وہ جس سے وہ پڑھنے کے لیے ترکیب بنا لیتے ہیں، اور وہ سب کو جو ہے نا بیچ میں لگا دیتے ہیں کہ جب تک چائے آ رہی ہے بن کے آپ تمام گھر والے اس میں بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ صحیح ہے، دانے وغیرہ جو رکھے جاتے ہیں اور وہ روزانہ بولنے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ 1200 مرتبہ درود پاک ہمارا روزانہ الحمدللہ سب مل کے منٹوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایک تو سورۃ البقرہ یہ گھر میں پڑھوا لیں، دوسرا درود خوانی کا بھی اہتمام آیت کر لیں۔ الکرسی کا بھی، آیت الکرسی ماشاءاللہ جس تمام گھر میں آیتوں کی پڑھی سزا جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں، چوری سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الرحمن، برکت بھی ہوگی اور شیاطین بھی بھاگ جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل۔ جی کال چلائیے گا۔
میں منظور شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سید صاحب سے عرض ہے کہ گٹھیا کے درد، جوڑوں کے درد اور جو پیٹ کے امراض کے لیے کوئی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور کیا ان امراض میں انجیر کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پچھلے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ آپ نے میرے لیے دعا کروائی تھی، اب مزید آپ سے دعاؤں کی عرض ہے۔ ماشاء اللہ، تقریباً پروگرام میں الحمدللہ سے وجل ناظرین کے لیے شاہ صاحب قبلہ دعا بھی فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ گٹھیا کا درد ہوتا ہے، بعض اوقات خواتین کو بھی یہ مرض لگ جاتا ہے، اسی طرح جوڑوں میں درد ہے، اور یہ انجیر کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے، اور آپ زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ انجیر کی، اور یہ تو وہ مبارک درخت ہے کہ جس کی قسم بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ تو ان امراض میں انجیر کا استعمال، اور پھر بالخصوص کتنا فائدہ مند ہے انجیر کا استعمال؟ جس پھل کی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے آپ نے اس کا ذکر کیا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، بلکہ پوری سورت ہے، سورہ 3 جو ہے، جی سورہ والتین والزیتون، تو سورہ 3 جو ہے وہ 3 عربی میں جو ہے وہ انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون کا بھی پھل، یہ دونوں مبارک پھل ہیں۔ اور آج میں نے جو ہے وہ ٹیبل پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ۔ تو اس کے متعلق تو حدیث میں فرمایا، حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں یہ وہ پھل ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، گنٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ کھانے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ پہنچے گا، مگر اپنے طبیب سے آپ نے پوچھنا ہے۔ بعض اوقات مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے، اب جیسے کسی کا پیٹ خراب ہے نا، تو اگر وہ یوں، اگر میں اس کی مثال دوں، سونا بھی کھائے گا نا، اچھا، تو جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ سونا کھانے سے بھی، سونے کے کشتے کھا رہا ہے جناب، تو جو ہے وہ اپنے طبیب سے پوچھ لے۔ اور حدیث پاک میں جو اس کی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے، اور نقرس یہ ایک درد ہے جو ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ہوتا ہے، اس میں مفید ہے یہ۔ تو فائدے اس کے بے شمار ہیں، اور اس کی قیمت بھی جو ہے، یہی آپ کی طرف سوال قائم کرنے والا تھا کہ میں فوائد بتاؤں، غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں فوائد بتاؤں اور پھر میں غریب آدمی کو بھی اس کو کھانے کا طریقہ بتاؤں گا، غریب آدمی کیا کیا کھاتا ہے اور انجیر کیوں نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہے، انجیر کی خصوصیات میں یہ ہے کہ دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں یہ بہتر غذائیت رکھتا ہے۔ انجیر دردوں کے لیے، جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ انجیر نیار منہ کھانے سے عجیب و غریب فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اس کو اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھا ہے۔ پیٹ کا بوجھ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر اگر آپ انجیر کھا لیں گے، انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ ملے گا آپ کو۔ اور انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے، موٹاپا دور کرتا ہے، انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں بہتر غذائیت ہے۔ انجیر پرانی بلغمی کھانسی کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتا ہے۔ سفید انجیر سب سے بہتر مانا جاتا ہے، اور یہ اور دیگر چیزوں میں انجیر اور بادام ملا کر کھائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا، انشاءاللہ الرحمن انجیر کا استعمال کریں۔ اب جو انجیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر بازار میں ہم انجیر لینے بھی جاتے ہیں جی، تو یہ دیکھیں، اس کا تو جو ہے وہ پیس چھوٹا ہے، جتنا یہ بڑا ہوگا اتنا ہی مہنگا ہوگا۔ اچھا، سفید انجیر کا بھی ابھی آپ نے فرمایا تھا، اب یہ کون سا انجیر کہلائے گا، براؤن یا سفید؟ دیکھیں یہ براؤن انجیر ہے۔ اچھا، وائٹ الگ ہوتا ہے، وائٹ بسا اوقات یہ نہیں بھی آتا۔ اچھا، بعض اوقات وائٹ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، فاسفورس سے انجیر کو دھو کر وائٹ کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بہت خوبصورت انجیر ہے جناب، تو کچھ جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کرنی ہوگی، تو آپ تو براؤن لیں۔ یہاں وائٹ انجیر میں نے دیکھے نہیں، باہر سے آتے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ وائٹ انجیر اوریجنل ہے، یعنی اس کا کلر جو ہے نا، پانی میں ڈالنے سے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کلر والا ہے، تو ایسا وائٹ انجیر نہیں لے۔ دیکھیں ہمیں اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ انجیر بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ اور ابھی میں اچھا، اس میں بھی 2 طرح کے دیکھیں انجیر، ایک تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور کچھ نرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پانی میں ڈال کر بھی نرم کیا جا سکتا ہے۔ رات کو اس کو بھگو دیں پانی کے اندر بھی، یا دودھ کے اندر بھگو دیں، اور یا ہلکی ہیٹ دے کر بھی اس کو آپ دودھ کے اندر بوائل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نرم ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو مگر اس کا استعمال آپ انشاءاللہ الرحمن کریں گے۔ بات یہ کہ یہ ہے قیمتی فوائد بیان کر دی، گنٹھیا کے مرض میں بھی فائدہ ہے، بلغمی امراض کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ پیٹ کے امراض میں بھی فائدہ ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔
تو جو چیز اتنا نفع بخش ہو، اتنا فائدے والی ہو، تو پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوائیاں بھی تو دیکھیں مہنگی ہے نا، فاسٹ فوڈ بھی تو مہنگا ہی ہے نا، فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں، ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، مہنگی سی مہنگی ڈشیں کھا لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں اپنی رقم لگا دیتے ہیں، تو اس پر رقم لگا رہے ہیں تو یہ نفع بخشی ہے، اس میں بھی آپ رقم لگائیں۔ یہ مہنگے تو ہیں، یہ ڈرائی فوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا 1 کلو آپ نے روزانہ کھانا ہے، آدھا کلو روزانہ کھانا ہے، آپ نے تو 2 دانے روزانہ لے، 2 سے 3 دانے لے لیں اس کو صحیح، صبح نہار منہ، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں۔ اچھا، صبح نہار منہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کھانے کا جو وقت ہے نہار منہ ہے، نہار منہ 3 دانے۔ ویسے بھی اگر آپ نہار منہ نہیں کھا سکے تو کھانا کھانے کے بعد بھی اس کا ایک اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ اب جیسے بھگونے کا آپ نے فرمایا کہ پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، اب وہ جو جس پانی میں بھگوئے تھے وہ پانی بھی پینا ہے؟ پانی اس کو آپ جو ہے پی سکتے ہیں، اس کا پانی میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر انجیر کو صاف کر لیں۔ جو ٹھیلوں پہ انجیر ملتی ہے بسا اوقات اس میں گرد و غبار ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں، پھر بھگوئیں آپ، ورنہ آپ کو کچرے والا پانی پی رہے ہوں گے۔ تو اس بات کا خیال کریں، صاف انجیر بھگو کر دودھ میں یا پانی میں نہار منہ کھانا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے، یہ کثیر الفوائد ہے، قرآن میں اس کے نام سے پوری سورت ہے، یہ فائدے مند نہیں ہوگا تو پھر کون سا پھل؟ اور جنتی پھل بھی اسے کہا جاتا ہے، بیج نہیں ہے اس کے اندر، ضرور استعمال کریں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ، ضرور اس کو نرم خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، فوائد بھی حاصل کریں، اور اپنے جیسے قبلہ سید صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ پہلے پوچھ لیجئے گا، احتیاطاً مشورہ کر لیجئے گا، ان کی رائے کے مطابق عمل کیجئے گا۔ انہوں نے روحانی علاج بھی پوچھا تھا، تو روحانی علاج یہ ہے، اگر جو ہے اس طرح کے امراض پیٹ کے ہیں تو 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے اس کو پی سکتے ہیں، اول آخر درود پاک پڑھنا آپ نے بھولنا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وظیفے کی برکت سے آپ کے امراض بھی دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد مبشر، میری والدہ کا نام زبیدہ ہے، والد کا نام عبدالحنیف ہے، میرے سناروں کا کام نہیں چل رہا، اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتا۔ کام نہیں چل رہا، جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ ثاقب بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ عجیب طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، جیسا کہ کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے تو بلا وجہ کسی پر الزام لگانا کیسا، نیز اگر کوئی اس طرح الزام لگائے تو اس الزام سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی قبلہ شاہ صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی تہمت لگا دیتا ہے، کوئی بلا وجہ الزام لگا دیتا ہے۔ الزام تراشی کے معاملات اگر ہوں تو اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کے لیے کیا ایسا وظیفہ کیا جائے؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا یا بہتان لگانا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اور جو یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جس نے یہ عمل کیا اس کو سچی توبہ کرنی ہوگی، اور آئندہ اپنی زبان سے کسی پر نہ تہمت لگائے نہ جھوٹا الزام لگائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے آفیسز کا بتایا، آفیسز میں بھی ہو جاتا ہے جی، اس طرح کے جو معاملات ہے وہ جیلسی ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو اب اس میں الزام لگا دیں۔ اچھا، اب جب الزام لگا دیا، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ بات دیکھ لی؟ وہ مجھے فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا۔ اچھا وہ کون تھا فلاں؟ یار وہ مجھے صحیح بات یاد نہیں، اس کا نام بھی ابھی یاد نہیں۔ تو یہ اس طرح قیاس سے جھوٹا الزام لگا دینا، اور کسی کے متعلق ایسے کمنٹس پاس کر دینا، جھوٹے میسیجز کر دینا، جھوٹا واٹس ایپ کر دینا، یہ سب گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ صحیح۔ اور جو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، جی، کوئی بے گناہ ہے اور اس پر جو ہے جھوٹا الزام لگ گیا ہے، تو اب اس کے لیے میں وظیفہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 500 مرتبہ یا رحیمو پڑھنا ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یا رحیمو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مخلوق خدا اس پر مہربان اور شفیق ہوگی، اور جو اس پہ الزام لگائے اس سے انشاءاللہ یہ بری ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ 500 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا۔ کسی پر الزام لگانے سے جنہوں نے لگائے ہیں وہ توبہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا اس وقت اس سے پوچھا جائے گا، اگر اس سے پوچھا گیا، جس سے پوچھ گچھ ہوئی نا وہ ہلاک ہوگا، جس سے سوال ہو گیا نا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلا حساب، جس سے حساب ہوا وہ ہلاک ہوا، ہمیں بلا حساب بخش دے مولا، ہم سے سوال نہ ہو
اور ہم سے حساب نہ ہو. آمین. تو ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اختتام پر بھی دعا کریں گے کہ نہ کسی پر الزام لگائیں گے اور نہ کسی پر کی بدگمانی کریں گے اور نہ کسی پر تہمت لگائیں گے. صحیح ہے. 500 مرتبہ ثاقب بھائی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول تھی نا؟ اسلام بھائی نے استخارے کے لیے فرمایا تھا، استخارہ کیا گیا ہے ان کا. استخارے میں ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور انہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 14 مرتبہ شروع میں اور 14 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، 14 مرتبہ، اور بیچ میں 1400 مرتبہ یا وہابو 1400 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ان کے روزگار کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. اس وظیفے کی برکت میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں ناظرین، پڑھیں گے آپ یہ وظیفہ، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد پڑھے نا 1400 مرتبہ، اس کو پڑھنے والے کو تو ملیں گی برکتیں، اس کی جو اولاد ہے نا، اس کی اولاد در اولاد، یعنی اس کی آنے والی نسلیں بھی شاد اور آباد رہیں گی، آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. تو جو بے روزگار ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، یہ نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. 1400 مرتبہ یا وہابو اور اول اور آخر 14 بار درود پاک پڑھنا ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی، میں عامر خان عرض کر رہا ہوں حب بلوچستان سے. میرا عرض یہ ہے کہ دکان اور مکان میں خیر و برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ہمیں اس کے لیے تعویذات چاہیے ہوں تو کہاں سے رابطہ کریں. بلوچستان سے آپ نے کہا ہے نا، چلیں اس کا روحانی علاج رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان، آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہو اور کاروبار بھی خوب چمکے، تو آپ کو ایک تعویذ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اور اس کاغذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروانے کے بعد اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنی دکان پر آپ وہاں آویزہ کر دیں. انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آپ کا کاروبار چمکے گا بھی اور اس میں برکت بھی. 35 مرتبہ حضرت لکھنے کا آپ نے فرمایا کہ 35 مرتبہ یہ لکھنا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صفحات بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اب نہیں آ رہا تو پیچھے بھی اس کے لکھی جا سکتی ہے. دیکھیں 35 مرتبہ لکھ کر آویزہ کرنا ہے تو کوشش کریں آپ اپنی رائٹنگ جو ہے نا بہت بڑی نہ کریں. صحیح. یہ ایک صفحے پر میں نے دیکھا ہے کہ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے لکھی ہے. صحیح. تو آپ رائٹنگ کے جو آپ کے جو ہیں وہ الفابet جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی حروف، یہ حروف جو ہے اگر آپ رائٹنگ میں مختصر آپ لکھیں گے بڑے بڑے الفاظ میں، اگر آپ نہیں لکھتے تو 35 آ جائے گی ایک صفحے. اچھا بعض اوقات 2 دکانیں 3 دکانیں بھی ہوتی ہیں، تو ہر دکان کے لیے یہ علیحدہ لکھنا پڑے گا. اچھا ایک یہ اور ایک دوسرا بعض اوقات نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے. اوپر بھی جیسے گودام ہوتا ہے تو نیچے کے لیے الگ، اوپر کے لیے الگ، دونوں میں برکت ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اچھا آپ ایک جگہ لکھ دیں، اگر وہ ملی ہوئی ہے نا جگہ، تو پھر آپ ایک ہی جگہ آویزہ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور 2 جگہ بھی آپ نے لکھ دیے تو دیکھیں یہ تو وہ وظیفہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ یہ اس میں اعظم ہے. سبحان اللہ. اور اس سے دعا کی جائے. اگر دیکھیں یہاں یہ وظیفہ بھی بیان کروں اور پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگیں آپ، تو آپ کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی اور جائز حاجات بھی آپ کی پوری ہوں گی. ماشاءاللہ. تو یہ 35 مرتبہ آپ لکھ کر گھر میں بھی لٹکا سکتے ہیں اور اپنی دکان میں بھی لٹکا سکتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایڈریس بتائے تعویذات حاصل کرنے گھر اور دکان کے لیے. تو ہم میں بھی الحمدللہ، بلکہ میں آپ کو عرض کروں دنیا کے 35 سے زائد ممالک میں روحانی علاج دیے جاتے ہیں. فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. آپ کے حب شہر میں بھی فیضان حمزہ مسجد ہے اور وہاں سے بھی تعویذات آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال اور دیجیے گا. نور محمد اتاری صبح بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی یہ سردیوں میں صبح جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو پہلے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، دوسرا یہ کہ جوڑ اور پٹھے بھی بالکل جام ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے تو بتا دیجیے. ابھی قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا، ایک تو انجیر کا استعمال کریں اور دوسرا یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا. جی نیکسٹ کال. نام ہے محمد انس، والدہ کا نام ہے فرزانہ بی بی. پاکستان سے عرب امار میں کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں تو وہاں جا کر دل نہیں لگ رہا. آرام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تو کوئی دروازہ کھڑکا رہا ہے، چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی اس کے چل رہا ہے. تو روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے، کیا وجہ ہے؟ صحیح ہے. نیکسٹ کال.
میرا نام محمد مظہر اطری ہے، میں پنجاب دینا شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، تو اگر کسی کو زہریلا جانور کاٹ لے تو کیا کیا جائے؟ نیز احتیاطی تدبیر ارشاد فرما دیجیے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح جی، قبلہ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ زہریلا جانور اگر کاٹ لے تو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جائیں اور کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ دیکھیں اس کا وظیفہ تو یہ ہے کہ جب بھی اس سے بچنے کے لیے روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کے حشرات الارض، زمینی جو جانور ہیں، اس طرح کے کیڑے وغیرہ ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ اس وظیفے کو صبح و شام پڑھنا ہے اپنے۔ اچھا، یہ وظیفہ وہاں بھی پڑھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی منزل پر پہنچے، جی مثلا یہاں سے آپ کا لاہور کا سفر ہے، آپ حیدرآباد رکتے ہوئے پھر آپ ملتان رکتے ہوئے جا رہے ہیں، جس شہر میں آپ داخل ہو نا، پہنچ جائیں آپ، تو وہاں جا کر آپ نے یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں، صبح و شام بھی آپ پڑھیں۔ جب صبح و شام پڑھنے کی عادت ہے تو پھر تو روزانہ کا آپ کا یہ وظیفہ ہو گیا۔ انشاءاللہ سانپ سے بھی اس کی حفاظت رہے گی، دیگر اس طرح کے حشرات الارض ہیں وہ بھی آپ کو، ایسے ایسے جانور ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک اسلامی بھائی کو جانور نے کاٹا ابھی پچھلے دنوں، پنجاب سے وہ یہاں ہے، یہاں علاج کر رہے تو پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ یہاں کے معلوم ہوا کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ یا اللہ! پھر انہیں ایڈمٹ کیا اور ان کو دوائی دی، وہ کورس کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو پھر جو ہے ان کا علاج ہو گیا۔ تو اگر وہ اس جو وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سانپ کے کاٹے سے بھی، اور ایک کو ایک ایسے جانور نے کاٹا کہ اس سے وہ جو بدن پر اس کے نشان پڑا اتنا گہرا کہ وہ جا ہی نہیں رہا تھا، اللہ، کئی سالوں تک نشان اس کے بدن پر باقی رہا۔ صحیح، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے برکت رہے گی۔ اگر کبھی ایسی چیز ہو جائے تو پیاز کا باندھ لینا، فرسٹ ایڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ویسے تو ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروانا ہے اس کا، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ پیاز کو آپ، کچی پیاز کو اس کے اوپر باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کا زہر جاتا رہے گا، مگر اس کے بعد ڈاکٹر سے آپ نے رجوع ضرور کرنا۔ صحیح، یہ پہلے فرسٹ اسٹیپ جسے کہتے ہیں کہ طبی امداد، ہاں، تو وہاں پر یہ پیاز پوری پیاز باندھنی ہے یا اس کا؟ نہیں، کچی پیاز کو چھیل کرنا، اس کو باندھ لیں۔ پیاز کا رس بھی کام دے سکتا ہے، مگر کچی پیاز آپ باندھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ہاسپٹل تک چلے جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں، جس طرح وہ بتائیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ جی، استخارے کا جواب ارشاد۔ استخارہ کیا ان کا، جنہوں نے بیرون ملک میں تھے اور اس طریقے کے بتا رہے تھے کہ پیچھے آہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ اس طریقے کے معاملات انہوں نے بتائے تھے، تو استخارے میں ان کا کچھ اوپری معاملات نہیں آ رہے، فی الوقت وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ باقی ان کے لیے وظیفہ جو بتانے کا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے رہیں اور رزق حلال کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ترقی بن جائے گی کام انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا ناظرین۔ وقت اختتام کی جانب ہے، کئی ناظرین کی کالز بھی رہ گئی، میسیجز بھی رہ گئے۔ بہرحال شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ بھی کر لیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب کئی ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی اور آقا کی دکھیاری امت کے لیے سب کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تیرے بندے جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، بعض بے اولاد ہیں، بعض پر قرض چڑھا ہوا ہے، اے کریم، اے رحیم، اے مجیب، ہماری دعاؤں کو سن لے مولا، اور ہماری حاجات کو پوری کر دے مولا۔ اور جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے، میسیجز کیے ہیں، واٹس ایپ کیے ہیں اور سوشل پیجز پر ہے اللہ انہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے، مولا سب کے نام جانتا ہے، کام جانتا ہے، سب پر کرم کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، اور بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ یہ دعائیں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرما لے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔